بات کرنے سے قبل میں اپنا وہ بانڈ بتانا چاہتا ہوں، اپنی وہ فیملی کا ریلیشن بتانا چاہتا ہوں جو کہ حسین ماڈل کے ساتھ ہے، سر اسلم کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی دہائی پہ یہ اسکول کی بنیاد رکھے ہوئے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹی فاؤنڈیشن اسکول رچنا ٹاؤن، ڈاکٹر عامر نسیم اللہ غنی کے رحمت کرے میرے بڑے بھائی تھے، ان کا تعلق اور سر اسلم کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ اتنا ہی پرانا ہے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں، تو وہ بڑوں سے بچوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی جتنی متعین کی ہے اتنی ہی ہونی ہے، اور عامر صاحب آئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عامر صاحب کے ساتھ اسلم صاحب کا جو یارانہ تھا، جو بھائی والا سلسلہ تھا، اس کو میں نے بھی فیل کیا جب میں یہاں پر حال میں انٹر ہوا ہوں۔ وہ سر اسلم سے کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ وہ بتا سکتے یا وہ اظہار کر سکتے، کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ خاموش اس لیے ہو گئے کہ ان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، کیونکہ عامر صاحب کے ساتھ ان کی ایفیلیشن اور تعلق بہت مضبوط تھا۔ تو میں پہلی دفعہ حسین ماڈل اسکول کے رزلٹ میں آیا ہوں، عامر صاحب باقاعدہ آتے تھے، لیکن میں یہ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ مبارک کی مستحق ہیں کہ وہ ایک ایسے ادارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہی ہیں جو انتہائی جو ہے انوویٹو ہو چکا ہوا ہے۔ روٹین میں اسکول جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی ورکنگ ہے، مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب یہ ایک اسکول عام اسکول تھا، لیکن جب یہ دوڑ جو ہے باپ سے بیٹے یا بیٹی کی طرف منتقل ہوتی ہے تو وہ اس میں جدت لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے اس میں جدت جو ہے ادارے کے اندر جو ہے تعلیم و تربیت کا عنصر جو ہے نا وہ شامل کر لیا۔ اور میں ابھی جائزہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اپنے تعلیم اور تربیت دونوں کے عنصر کو شامل رکھا ہوا ہے۔ آپ حسین ماڈل اسکول کو کوئی ٹیپیکل اسکول نہ سمجھیں، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اور سر اسلم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھایا، اور یہیں سے زیر تعلیم ہو کر آج وہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی تعلیم کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو بالکل آپ اس ادارے کے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں بہت درست کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اعتماد اپنا ٹرسٹ جو ہے نا وہ بحال کرتے ہیں۔ تو حسین ماڈل اسکول کی جو نیو جنریشن، جیسے علی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور سر اسلم جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں، اس میں علی میں دو چیزیں جو ہے، سر علی میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ان کو جو ہے وہ میراث میں تعلیم ملی، اور دوسری ان کو میراث کے اندر جو ہے نا یعنی کہ وراثت میں جفا کشی ملی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے بندہ صبح فجر کے وقت اپنے ابا جی کے ساتھ جو تعلیم بھی دے رہے ہیں، جفا کشی کرتے ہوئے کھیتوں میں جاتے ہیں، اپنی زمینوں پر جا کر پانی دیتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، اور یہ مستحق ہیں ہر بات کے کہ یہ صرف کھیتوں کو ملازم نہیں رکھ سکتے ہیں، کھیتوں کو پانی نہیں دے، یہ قوم کے نونہالوں کو بھی آبیاری کرتے ہیں، ان کو بھی پانی دے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ملی ہیں، ایک تو تعلیم، دوسری جو ہے جفا کشی۔ تو جب ایسے لوگ میدان تعلیم میں اترتے ہیں تو وہ میدان تعلیم میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک سپیریئر ادارے کے اندر موجود ہیں جو سبقت لے جا رہا ہے۔ میں لیکچر نہیں دینا چاہتا، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک عرصے بعد آیا ہوں، تعلق ہے تو دل کی باتیں شیئر کر دینی چاہیے۔ ابھی
مدثر گجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پریس کلب کے میرے سیکرٹری ہیں، میرے صحافی بھائی بھی ہیں. میں اپنا تھوڑا سا تعارف اور بھی کروا دوں کہ میں روزنامہ نوائے وقت کا ریگولر کالم نگار بھی ہوں، کالمسٹ بھی ہوں، اور اس لحاظ سے ایوری منڈے میرا جو ہے وہ کالم آتا ہے، پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ماں باپ کو مبارکباد ان کے بچوں نے پوزیشن لی، اور ان ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ نصیحت ہے، مشورہ ہے یا ریکویسٹ ہے کہ اس کو پرسنل نے اگر بچے نے پوزیشن نہیں لی تو وہ محنت کروائیں اور اس کو اس کے لیول پر لے جائیں. بات کر رہا تھا میڈیا کے حوالے سے، تو میں یہاں پر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، تعلیم کو سکون دے رہا ہے. ابھی علی صاحب نے یہاں پر SLOs بتائے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹس. طالب علم کے علم حاصل کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا مقاصد ہے؟ آج ان مقاصد سے ہم بھٹک چکے ہیں. ہم اپنے پیپر کالے کر رہے ہیں، ہم اپنے پیجز کو بھر رہے ہیں، کاپیاں لے کے دے رہے ہیں، پینسلز لے کے دے رہے ہیں، اسٹیشنری کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ لے کے دے رہے ہیں، اچھا یونیفارم پہنا رہے ہیں، اچھا کھانا کھلا رہے ہیں. بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں گیجٹس دے دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے ہوئے ہیں. اور ماں اپنی معلوم کے ساتھ، آج کی مائیں جس طرح میڈیا ڈائنامک ہوا ہے، مائیں بھی جو ہے نا وہ ویسی ہی ہو گئی ہیں. پہلے زمانوں میں مائیں ہمیں کہانیاں سنا کر، اس وقت موبائل نہیں تھے، کہانیاں سنا کر ہمیں دینوں دنیا کی باتیں بتایا کرتی تھی، تربیت کیا کرتی تھی. آج مائیں کیا کرتی ہیں؟ موبائل نکالتی ہیں، جو ہے نا خود وہ جو ہے نا وہ موبائل میں بزی ہو جاتی ہے، بچے کو ٹی وی لگا دیتی ہے، خود ٹی وی میں بزی ہو جاتی ہے، بچوں کو موبائل دے دیتی ہے. خدا نہ اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں، اور گیجٹ دینے سے پہلے جو موبائل ہے، ٹیبلیٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ہینڈ اوور کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ کا بچہ جو مواد اس کے اوپر دیکھ رہا ہے وہ آپ کے بچے کی شخصیت پر کتنا اثر انداز ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم دان نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہم فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ موبائل یوز کر لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گورے جو ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر 3 سال تک بچے کو موبائل نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا؟ آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے، ان کا جو انٹلیکچل لیول ہوتا ہے، جو انٹیلیجنسی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب وہ شروع ہونا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو پہلے ہی ان کا ذہن پھلنے پھولنے سے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے موبائل دیتے وقت بہت ضرورت وقت دیں، اور اگر دینا ہے تو ان کے کانٹینٹ کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا دیتے ہیں. کیونکہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی بلکہ یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جن کو ماؤں کو اور جو والدین ہیں ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. باتیں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حسین ماڈل اسکول اور اس کی انتظامیہ اور ان کے اساتذہ کو جو ہے تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے.